أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تجھ سے کسی ایسی چیز کی درخواست کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ سورہ ہود کی 47 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا منکر اور نافرمان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نہیں بخشا، اور دیگر پیغمبروں کے حالات بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ یہ رشتہ داریاں، قرابتیں اور یہ وابستگیاں کچھ کام نہیں آنے والی ہیں۔ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیدا کیا ہم نے تم کو اور تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو ہی تقسیم ہے، یا تو کافر یا مومن، اس کے علاوہ کوئی تیسری تقسیم نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات 26 پارے میں، بے شک مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی تقسیم ہوں گی، جتنی قرابت داریاں رشتہ داروں کی بنیاد پر، کنبے قبیلے کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، یا اور کوئی بھی بنیاد ہو، یہ سب کی سب غیر اسلامی ہوگی۔ لحاظ صرف اسلامی برادری کا کیا جائے گا۔ اگر ایک مومن اور کافر، اگر ان کے درمیان نسبی رشتہ بھی ہے تو ایمانی رشتے کو فوقیت دی جائے گی، نسبی رشتہ اس کے بعد آئے گا۔ یہی کیفیت، اس کا عملی ثبوت ان مورکوں میں دیا گیا جو حق و باطل کے مورکے پیش آئے تھے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب کے موقع پر۔ دونوں طرف سے لڑنے والے لوگ ایک ہی خاندان کے افراد تھے، ایک ہی وطن کے افراد تھے، لیکن ایک طرف باپ ہے تو ایک دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف چچا ہے دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ایک بھائی ہے ایک طرف دوسرا بھائی ہے۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ اسلامی برادری کو فوقیت دی گئی۔ نسبی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر دین میں داخل نہیں ہے وہ کوئی، اور اللہ کا ماننے والا اگر نہیں ہے تو سگا بھائی بھی جو ہے اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، باپ کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ بتا دیا گیا اسلام میں کہ رشتوں کی قدر اسی وقت ہوگی جب اسلامی بھائی چارگی میں آ جائے گا، اسلامی رشتہ اپنا مضبوط کر لے گا، دین سے رشتہ مضبوط کر لے گا تو سب رشتے کام آئیں گے۔ دین سے رشتہ اگر مضبوط نہیں ہوگا تو دیگر سارے نسبی رشتے اور دیگر جتنے رشتہ داریاں ہیں وہ سب کی سب بیکار ہو جائیں گی اسلامی اعتبار سے۔ اور اس کو جو ہے اگر آپ دیکھیں تو مختلف مقامات سے لوگ آئے، کوئی فارس سے آئے، کوئی روم سے آئے، کوئی حبشہ سے آئے، وہ سب لوگ بھائی بھائی ہو گئے۔ صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، ان میں کون سی رشتہ داریاں تھیں؟ کوئی رشتہ داریاں نہیں تھی، کوئی وطن ہم وطن نہیں تھے، کوئی کنبہ قبیلہ ایک دوسرے سے ملتا ہوا نہیں تھا، سب الگ الگ تھے، الگ الگ مقامات سے آئے، لیکن چونکہ وہ اسلامی برادری میں شامل ہوئے، مسلمان ہوئے، دینی بھائی قرار دیے گئے، اور ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ نسبی رشتے اس کے سامنے کچھ کام نہیں آئے۔ یہ یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ دینی جو رشتے ہیں، اسلامی برادری کے جو رشتے ہیں وہ اصل رشتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی قرابتیں اور نسبتیں پیش کی جائیں گی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج مختلف قسم کی جو ہے تقسیم ہم کو دیکھنے میں ملتی ہے، بڑی معیوب جو ہے بات ہوتی ہے، اور کہیں پر مسلکی تقسیم تو کہیں پر عقیدوں کی تقسیم، کہیں نظریات کی تقسیم، کہیں فکر کی تقسیم، کہیں جماعتوں کی تقسیم،
یہ سب کے سب غیر اسلامی ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے، سارے مومن بھائی بھائی ہے، بھائی چارگی، اتحاد اور اتفاق انہی کے درمیان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو دو ہی تقسیم ہیں، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اس کے علاوہ اور کوئی تقسیم نہیں ہے۔ کوئی بھی وابستگیاں کہیں سے بھی آتی ہوں گی، اگر وہ غیر اسلامی ہے تو پھر اس کی کوئی اہمیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے، یہ بتا دیا گیا اس سے پچھلی آیتوں میں۔ اب اس آیت میں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تنبیہ فرمائی تھی، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، جبکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ بیٹا کھلا کافر ہے، ان کو پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں، وہ کفر کو اپنے چھپائے ہوئے تھا، اس کا نفاق جو ہے ظاہر نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں بلانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جب وہ طوفان میں ڈوب رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی سفارش کی کہ یا رب، یہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل خاندان ہے، میرا اہل ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچانے کا، تو اس کو بھی آپ بچا سکتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی تنبیہ فرمائی تھی کہ آپ حقیقت حال سے واقف نہیں ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح فرما کر اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش کو کہ وہ بد کردار ہے، اس کا کردار آپ کے خاندان کے لوگوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے پھر سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اپنے پچھلے قصوروں اور کوتاہیوں پر جو لغزش ہو گئی تھی اس پر معافی مانگتے ہوئے، یعنی عزم و ارادہ جو کیا کہ اب آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا وہ کام کو، یہی کرنا چاہیے۔ کوئی اگر چاہے بھی تو نیک کام کر نہیں سکتا، کوئی اگر کتنا بھی چاہے تو برائی سے بچ نہیں سکتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہ آ جائے۔ تو یہ طریقہ سکھلا دیا گیا کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تجھ سے کسی ایسی چیز کی درخواست کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہا انہوں نے اور اپنی پچھلے قصوروں پر معافی چاہی، اور پھر کہا کہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ رحم کی درخواست کی، بخشش کی درخواست کی، اپنی کوتاہیوں کو درگزر کرنے کی درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے ان سے جو ہے پناہ مانگا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو معاف فرمایا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم۔ حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، تم پر بھی اور ان امتوں پر بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ امتیں ایسی بھی ہوں گی جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب کہا گیا کہ کشتی ٹھہر گئی ہے پہاڑ پر، اب زمین رہائش کے قابل ہو گئی ہے، اب تم اور تمہارے ساتھی اب زمین پر پہاڑ پہ سے نیچے آ جاؤ، یہ حکم دیا گیا۔ اب تمہارے لیے سلامتی ہے اور برکتیں ہیں۔ سلامتی اس بات میں کہ تمہارے لیے اب کوئی آفت اور کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں ہے، اور برکتیں اس میں کہ تمہارے لیے مال اور تمہاری اولادوں میں بے انتہا برکتیں ہوں گی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جتنے بھی کشتی میں سوار تھے، انہی کی اولاد اور انہی کی نسلوں سے دنیا چلی، ہم سب بھی انہی کی نسلوں سے ہی ہے۔ اس وقت جو ہے نسل انسانی محدود تھی، کچھ علاقوں پر، کچھ خطوں پر، اس کے بعد ان میں سے جو بچ گئے کشتی میں سے، وہ لوگوں کی نسلوں سے جو ہے اولادیں پھیلی، ساری دنیا میں پھیل گئی۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے برکتیں ہیں، یعنی اولاد میں بھی برکت اور مال میں بھی برکت اور سلامتی بھی، لیکن اس میں سے یہ ہوگا کہ تمہاری نسلوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے کچھ مومن ہوں گے اور کچھ کافر ہوں گے، تو سلامتی کافر کے لیے تو نہیں ہوگی۔ لیکن یہ دنیا چونکہ رحمان کا دسترخوان ہے، اس لیے یہاں پر سب کے سب فیض یاب ہوں گے، مومن بھی، کافر بھی، فرما بردار بھی، نافرمان بھی، اللہ کو ماننے والا بھی، اللہ کا باغی اور غدار بھی، سب کے سب یہاں سے جو ہے اللہ کا رزق حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کو سے فیض یاب ہوں گے۔
لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک ہی ہوگا۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کا کفر کریں گے تو پھر ان کا جو کاموں کا جو صلہ ہے اچھے کاموں کا، وہ یہیں پر ان کو دے دیا جائے گا، ان کو نپٹا دیا جائے گا، ان کو فارغ کر دیا جائے گا، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ اسی صورت میں پچھلے آ چکا ہے کہ جو دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں اور یہیں کی زندگی سے پر جو ہے فریفتہ ہیں اور یہیں پر جو ہے بیٹھ گئے ہیں یہ سوچ کر کے جو کچھ بھی حاصل کریں گے یہیں سے حاصل کریں گے، تو ان کے کاموں کا صلہ یہیں پر دے دیں گے، اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے۔ لیکن آخرت میں سوائے آگ کے ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، ان کے سارے اعمال وہاں پر حفظ کر دیے جائیں گے، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی سلامتی اور برکتیں جو ہے ایک وقت مقررہ کے لیے ہے۔ وہ لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے وہ تعداد میں اگرچہ کہ بہت تھوڑے تھے، لیکن پوری انسانی سوسائٹی کے لیے یہ کریم اور مکھن تھا جو چھٹ کر آ گیا تھا، اور دنیا کی نسلیں اور قومیں انہی سے وجود میں آنے والی تھی۔ گویا کشتی میں یہ سوار اپنے اندر قوموں اور ملتوں کو لیے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ملت کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو امتیں اور تمہارے ساتھ ہیں ان پر بھی سلامتی اور برکتیں ہوں، لیکن کتنی ہی امتیں ایسی ہوں گی جو سلامت کی مستحق نہیں ہوں گی۔ انہیں دنیا کا مال و متاع تو دیا جائے گا، بالآخر انہیں ان کے عمل کی پاداش میں عذاب کو بھگتنا ہوگا۔ تو اس میں ان کی طرف تذکرہ کر دیا گیا کہ آپ کے ساتھی جو ایماندار ساتھی ہوں گے وہ یہاں پر بھی فیضیاب ہوں گے اور اللہ کے پاس جا کر بھی ان کو فائدہ پہنچے گا۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو لوگ نافرمان ہوں گے ان کو یہاں پر تو فائدہ پہنچے گا، لیکن ہماری طرف آنے کے بعد ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ ان العاقبۃ للمتقین۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، تو صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے لیے ہے۔ یہاں پر نوح علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو رہا ہے اور اس میں یہ ایک آیت آئی ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی آیتیں دیگر مقامات پر بھی آپ کو ملیں گی جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے حالات بیان فرماتے ہیں۔ ہزاروں سالہ پرانے واقعات اب وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسا کہ آپ بن بعین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے بتانے کے بعد کہیں لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ آپ عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً اس کے ساتھ یہ فرما دیتے ہیں یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو بتائی، یہ ہزاروں سال پرانی باتیں جو آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، ہمارے بتانے سے آپ کو معلوم ہوا، یہ کہہ کر کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں اس کی نفی فرما دی گئی، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگوں کو یہ غلط عقیدہ نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب رکھتے تھے، بلکہ انباء الغیب تھی، یہ غیب کی خبریں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی، اور اس کے علاوہ بھی نبوت اور رسالت کی صداقت کی سچائی کی دلیل کے طور پر یہ واقعات سنائے جاتے تھے۔ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، کچھ واقعے کے بارے میں سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ پوری تفصیل کے ساتھ اس کو سنا دیتے۔ نوح علیہ السلام کی جو سرگزشت قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کا علم اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، ایک بات تو یہ ہوئی۔ چنانچہ نزول قرآن سے پہلے آپ نے یہ قصہ کبھی کسی سے نہیں سنایا تھا اور نہ سنایا تھا کسی کو، اور آپ کی قوم بھی اس سے نابلد تھی۔ رہے اہل کتاب تو بائبل کی کتاب پیدائش میں اس قصے کے کچھ اجزاء بیان ہوئے ہیں، مگر وہ بھی مسخ شدہ حالت میں ہے، اور اس قصے کے اہم ترین پہلوؤں کا تو اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، مخالفین کے اعتراضات کیا تھے، نوح علیہ السلام نے ان کا کیا جواب دیا، عذاب آنے سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کو اس سے کس طرح آگاہ کیا تھا، پھر نوح کے غرق ہونے کا قصہ، نوح علیہ السلام کی فریاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور نوح علیہ السلام کا توبہ کرنا، آئندہ نسلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ
جو ہے فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس سے آگاہی، ان تمام پہلوؤں سے بائبل کا قصہ خالی ہے۔ بائبل میں یہ سب چیزیں نہیں آئی، کچھ باتیں بائبل میں آئی ہیں کیونکہ وہ بھی آسمانی کتاب تھی، اس میں بے شمار تحریفات ہو چکی ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ اس میں ابھی تک باقی ہے، لیکن بہت سی چیزیں انسانوں نے لکھ دی ہے، اس میں ملاوٹ کر دی ہے، اس میں جو ہے کشتی کی لمبائی اور چوڑائی وغیرہ کی تفصیل بیان ہوئی ہے، جبکہ قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، لیکن چونکہ وہ دریافت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی کے طور پر رکھا ہے، اس لیے لوگ جا کر اس کے بارے میں تفصیلات حاصل کریں، ورنہ قرآن اور حدیث میں اس کی لمبائی اور چوڑائی کی کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی، لیکن بائبل میں اس میں سے کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نیز بائبل میں جہاں حضرت نوح علیہ السلام کو خدا کی نظر میں مقبول اور راز باز کہا گیا ہے، وہاں ایسی باتیں بھی ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں جو ان کے کردار کو مجروح کرنے والی ہے، لیکن قرآن نے جزیات سے قطع نظر وہ حقائق پیش کر دیے جو اس واقعے کی جان تھی۔ ان حقائق کو اس وثوق کے ساتھ پیش کیا گیا کہ ان کے دلوں میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ کیا اس تاریخی واقعے کا ان پوشیدہ حقیقتوں کے ساتھ ایک امی کی زبان سے ادا ہو جانا ایک پیغمبر اور قرآن کے کلام الہی کا واضح ثبوت نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اس میں، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور اس قرآن کے تعلق سے جو لوگ شک و شبہات میں پڑے ہوئے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہی تھی کہ آپ علم الغیب رکھتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہوئے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ، اور سورہ قمر 27ویں پارے میں بھی اور سورہ نوح 29ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ نوح علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ فرما کر ان کی پوشیدہ حقیقتوں کو واضح کیا اور لوگوں کے سامنے اس بات کو سمجھا دیا کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، جو دیگر آسمانی کتابوں میں جو ہے اب موجود نہیں ہے، بائبل وغیرہ میں کچھ جزیات وہاں پر ملتے ہیں، لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اس کو واضح فرمایا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اس واضح دلیل کے بعد بھی اگر تمہاری قوم تم کو جھٹلاتی ہے تو صبر کرو، یعنی اتنے ساری باتیں، اتنے سارے واقعات تمہارے سامنے رکھ دیے گئے، ہزاروں سالہ پرانے واقعات تم کو من و ان سنا دیے گئے، اس کے بعد بھی اگر تم جھٹلاتے ہی رہو گے تو جھٹلاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اب آپ صبر کیجئے، انجام کار انہی لوگوں کا اچھا ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والے اور متقی ہیں، یعنی آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں ان کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقول الاشہاد، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ مومن میں، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے، یہ ذمہ لے لیا ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کریں گے اور جو ہے ان تمام لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس دن گواہی دینے والے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، وَيَوْمَ يَقُولُ الْأَشْهَادُ، وہاں پر بھی ان کی مدد کی جائے گی اور یہاں پر بھی مدد کی جائے گی، لہٰذا صبر سے کام لو، جو تکلیفیں جو اذیتیں تم کو پہنچائی جا رہی ہے اور تمہارے اوپر جو شکوک و شبہات کیے جا رہے ہیں، تو قرآن کی یہ بات دنیا میں اور بہت صحیح ثابت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو سچی عزت اور سرفرازی نصیب ہوئی، اور جن لوگوں نے آپ کو چھٹلایا تھا وہ ذلت کی موت مرے اور ان کا نام نشان تک باقی نہیں رہا۔ رسول اور اس کے ساتھیوں کی کامیابی کا یہ منظر لوگوں نے دنیا میں دیکھا، دنیا میں کس قدر وہ ترقی کرے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا، سرفراز کیا، یہ دنیا نے دیکھ لیا، اب آخرت میں دیکھنا باقی ہے انشاءاللہ۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اور سارے مومنین کو جو ہے سرفراز فرمائیں گے اور کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب نیک بندوں میں شامل فرما لے اور ہم کو بھی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔